رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وطن عزیز کی آزادی کی 75ویں سالگرہ اتوار کو شایان نشان طریقے سے منانے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ وزیر اعظم اتوار کو یوم آزادی کے موقع پر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے دوبارہ ریکارڈ کیے گئے قومی ترانے کا اجرا کریں گے۔ پاکستان اور ترکیہ نے اشیاء کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے ترجیحی تجارت کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اور پاکستان نے انسداد دہشت گردی کی کوششوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کارروائیوں کو واضح طور پر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے بھارتی اقدام پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وطن عزیز کی ڈائمنڈ جوبلی اتوار کو ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ منانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہے۔ اس موقع پر قوم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گی جس نے ہمیں ایک آزاد وطن میں سانس لینے اور زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا۔ ملک کے تمام شہروں میں پرچموں، بیجز اور سٹیکرز کے علاوہ بچوں بڑوں کے کپڑوں کے سٹال لگائے گئے ہیں۔ ملک بھر میں مختلف سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم بھی لگایا گیا ہے۔ مختلف سرکاری اور نجی عمارتوں کو بھی رنگا رنگ روشنیوں سے سجا دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اتوار کو یوم آزادی کے موقع پر جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ دوبارہ ریکارڈ شدہ قومی ترانے کا اجرا کریں گے۔ قومی ترانہ 68 سال کے بعد 155 گلوکاروں، 48 موسیقاروں اور 6 بینڈ ماسٹرز کی شمولیت کے ساتھ دوبارہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان اور ترکیہ نے ترجیحی تجارتی معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان اشیاء کی تجارت میں اضافہ کرنا ہے۔ وزیر تجارت سید نوید قمر اور ترکیہ کے وزیر تجارت ڈاکٹر محمد مش نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں معاہدے پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس موقع پر موجود تھے۔ معاہدے میں دو طرفہ تجارت میں جامع رعایتیں، ادائیگی کے توازن کی چھوٹ، تنازعات کے حل اور معاہدے کا وقتاً فوقتاً جائزہ لینا شامل ہے۔ بعد ازاں ترک وزیر تجارت محمد مشک کے اعزاز میں ظہرانے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ترجیحی تجارتی معاہدے سے دونوں برادر ملکوں کے درمیان تجارت میں آئندہ 3 برس میں $5 ارب کا اضافہ ہوگا۔ اس معاہدے کو حتمی شکل دینے پر دونوں وزراء کو مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے ترک سرمایہ کاروں کو پاکستان میں توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی کیونکہ ترکیہ پن بجلی کے منصوبوں میں وسیع تجربہ رکھتا ہے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اجتماعی عالمی دفاع پر اتفاق رائے اور عالمی امن کی خاطر عالمی قانون کی عملداری برقرار رکھنے پر زور دیا ہے۔ آج برطانیہ کے رائل ملٹری اکیڈمی میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم اس خوبصورت دنیا کو تباہ کر دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرسٹ میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب مسلح افواج اور پاکستان کے لیے باعث افتخار ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان اور برطانیہ اسٹریٹجک شراکت داری اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری مسلح افواج کی کامیابی کا اعتراف ہے۔ پاکستان نے انسداد دہشت گردی کی کوششوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کارروائیوں کو واضح طور پر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے بھارتی اقدام پر اظہار افسوس کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے دہشت گردوں کی فہرست بنانے کے معاملے کو سیاست کی نظر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امید کرتا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور بین الاقوامی برادری بھارت کو اقوام متحدہ کی انسداد دہشت گردی کے اقدامات اور اس خطرے سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو متاثر نہیں کرنے دے گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پیر کو بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منائیں، جس کا مقصد عالمی برادری کو یہ پیغام دینا ہے کہ بھارت ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دینے سے مسلسل انکاری ہے۔ حریت کانفرنس نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ وادی کے لوگ اپنے وطن پر بھارت کے غیر قانونی قبضے پر غم و غصے کے اظہار کے لیے پیر کو مکمل ہڑتال کریں گے اور سول کرفیو نافذ کر کے بھارت کو بتایا جائے گا کہ کشمیری اپنی سرزمین پر اس کے غیر قانونی تسلط کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ اور کشمیر پریمیئر لیگ کا دوسرا ایڈیشن کل آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں شروع ہوگا۔ ٹورنامنٹ میں 7 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جن میں مظفر آباد ٹائگرز، ہاکس، جامباز، میرپور رائلز، سٹیلینز، کوٹلی لائنز اور اوورسیز واریئرز شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔